ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور ناول شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سرخ آنچل اور اس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ مجھ سے ایک پیاری سی بہنا نے خواہش کی تھی کہ میں اس ناول کو شروع کروں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کسی خواہش یا فرمائش کو رد کر دوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بیوٹیفل ناول کو، کیونکہ تانیہ طاہر کے ناول بہت زبردست ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو مزید بور نہیں کرتی اور اس ناول کو شروع کرتی ہوں۔ عارض وہ پریگننٹ ہے، ہوش کے ناخن لو۔ غصے سے مدیحہ نے اس کو شانوں سے جھنجھوڑا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ پہلی عورت ہے جو ماں بنے گی، اس سے کہیے دفع کرے اپنی شکل یہاں سے۔ وہ غصے سے داڑا۔ وجود میں اس کی صورت دیکھتے ہی چنگاریاں دوڑ جاتی تھیں۔ اور تماشا لگواؤ اپنا، وہ صرف نکاح میں تھی تمہارے، اور تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اگر گھر میں کسی کو بھی پتہ لگ گیا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دباتی وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ کمرے میں ایک وجود کی سسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا میرے ارمانوں پر اس کو بٹھا دو، میں نے کہا تھا میرا نکاح اس سے کرواؤ، میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، وہ چلایا، جبکہ مدیحہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ عارض نے سرخ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ تھا یہ، اس کے مگر ہو جاؤ جا کر، کیوں اس کی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ مدیحہ غصے سے بولی۔ آپ جائیے، عارض نے ضبط سے کہا، جبکہ پنک شلوار قمیض میں دیوار سے چپکی آیت کو اس نے پھنکارتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے افسردگی سے پہلے آیت کو اور پھر عارض کو دیکھا۔ عارض کیا تھا یہ تو سبھی جانتے تھے، آیت کی غلطی بس یہ تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اس سے محبت نے آج اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیسے اس جائز بچے کو چھپاتی جسے اس کے باپ نے ہی گناہ بنا دیا تھا۔ چلو آیت، مدیحہ نے آیت کا ہاتھ تھاما جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ عارض نے نگاہ پھیری، وہ کچھ لمحے اور دیکھتا تو شاید اس کا قتل کر دیتا۔ وہ بھڑک کر اٹھتا، واش روم میں چلا گیا۔ کیوں آتی ہو اس کے کمرے میں؟ تم جانتی بھی ہو یہ سب کیا ہے اور اس کا کیا انجام ہوگا؟ مدیحہ کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر آنسو تیر گئے تھے۔ تائی امی مجھے بچا لیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ بری طرح روئی تھی۔ مدیحہ نے ارد گرد دیکھا، اس وقت سب سو رہے تھے۔ کوئی جاگ جاتا اور ان دونوں کو دیکھ لیتا تو کیا بنتا؟ انہیں سب سے زیادہ اپنے شوہر کا ڈر تھا۔ وہ آیت کو لے کر اس کے روم میں داخل ہوئی، جو کہ سیڑھیاں اتر کر دوسری طرف تھا۔ آیت کی امی کا انتقال ہو جانے کے بعد وہ مدیحہ سے بہت قریب تھی، جبکہ آفتاب، آیت کے والد، انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے تھے۔ آیت کا سبھی خیال رکھتے تھے، خاص کر مرتضیٰ، عارض کے والد، کبیر، سالار، اور یہاں تک کہ ذہن بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سوائے عارض کے سب ہی گھر میں اس کے لیے حساس تھے۔ مدیحہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے کمرے میں مت جایا کرو، اس نے پیار سے کہا۔ سرخ و سفید رنگت اور اس پر حیا کے رنگوں سے لبریز وہ لڑکی کسی کی بھی پسند بن سکتی تھی، مگر عارض کو اس سے بے حد نفرت تھی، اور کہیں بھی وہ اپنی غلطی اس کے ساتھ غلط کر کے نہیں مانتا تھا۔ اسے امریکہ جانا تھا، پاکستان سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے لگژریز بھی لے لی گئی تھی۔ عارض ہی واحد شخص تھا جاگیر ہاؤس کا جس کے پاس نہ گاڑی تھی اور نہ کوئی بائک۔ اسے جب ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو کبیر کے پاس جانا پڑتا تھا، جو کہ اس کی جان اپنی آنکھوں سے ہی کھینچ لینا چاہتا تھا۔ سبھی کبیر سے ڈرتے تھے، انہوں نے خود بلایا تھا۔ آیت نے آنسو صاف کیے۔ اور تم پاگل ہو، چل پڑتی ہو اس کے بلاوے پر؟ وہ ذرا خفا ہوئی۔ ورنہ وہ یہاں آ جاتے، اس نے جیسے اسے عارض کی طرف سے دی جانے والی دھمکی سے آگاہ کیا تھا۔ مدیحہ خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکا اتنا ضدی تھا کہ ناک میں دم دے دیا تھا۔ ویسے تو اس کے چاروں ہی بیٹے ضد میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، بالکل اپنے باپ پر گئے تھے۔ تم ریسٹ کرو، اب رونا مت۔ مدیحہ نے اس کو لیٹنے کا اشارہ کیا، جبکہ آیت نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تائی امی سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ سسکی تھی۔ مدیحہ نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اس بات کو خود ہی چھپا لو۔ مجھ سے یہاں تک ہو سکے گا میں اس سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہاری رخصتی کر دی جائے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ نہیں تائی امی پلیز، ایسا مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے رونے لگی، جبکہ مدیحہ کو شدید افسوس ہوا تھا آج اپنی تربیت پر۔ آیت اب رونا نہیں میرا بچے پر برا اثر پڑے گا، وہ بولی تو آیت سسکنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، انہوں نے پیار سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھی۔ میں عمل کے ساتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ بولی اور اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے نکلتے ہی آیت نے جلدی سے روم لاک کر لیا تھا۔ پیڑ پر ہاتھ رکھ کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ رات جو اس سے اس کی عزت چھین لے گئی تھی اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ ایک محبت کی اتنی بڑی سزا
सिसकियों ने उसके कमरे में उसकी बेबसी की वजाहत की थी। परीशे कॉलेज यूनिफॉर्म में रेडी, बैग अभी उठा ही रही थी कि सेल फ़ोन रिंग हुआ। उसकी दोस्त का मैसेज था। वो सेल फ़ोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल फेंक कर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। कबीर को भी रूम से निकलते देख उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कबीर ने जवाब दे दिया। चेहरा संजीदा था और इसके आगे से गुजर गया। परीशा उसके पीछे पीछे ही थी। जिमल भी जल्दी जल्दी बाहर निकली। परीशा, तुम कॉलेज चल रही हो? अमल ने पूछा तो उसने सर अस्पात में हिलाया। तुम्हें तो बुखार था, अमल ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। अब तबीयत ठीक है, बस इसीलिए, परीशा ने कहा तो वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सब ने कोस में वजाहत को देखा जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया उसकी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर। सलार भैया तो हैं नहीं, आरिस भैया जाते नहीं, तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था। परीशा ने अपनी हंसी दबाई थी। मुझे पता है और मेरा ही जाने का इरादा है, कबीर ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो दोनों ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखा। आयत को भी बुला कर लाओ, कबीर ने इन दोनों की खी की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। मैं लाती हूँ। परीशा हाथ झाड़ती उठ गई। मुर्तज़ा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदीहा से वजाहत ने पूछा। ठीक है उनकी तबीयत, रात देर तक काम करते रहे हैं कबीर और उसके बाबा, बस इसीलिए शायद उन्हें देर हो गई। उन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा। जिसने न्यूज़पेपर बंद किया था, वजाहत ने सर हिलाया। सोफिया उसके आगे नाश्ता रख रही थी। वो भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और उन्हें जहन से बेहद लगाव था। सब बच्चों में से सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तज़ा साहिब भी नाश्ते की टेबल पर आ गए, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन जो रोज़ उन्हीं के साथ आती थी और उनकी एक बेटी और बेटा, रिमशा घर में सबसे छोटी थी, जबकि अदील जहनी मरीज़ था। 25 साल का होने के बावजूद, उसके लाख इलाज होने के बावजूद भी वो जहनी बीमार था और अक्सर उसको सब ने पागल खाने भेज देने का फैसला तजज़िया किया था। मगर अफशीन की ज़िद पर घर में उसे अलग हिस्से में रखा जाता था और तकरीबन सभी उससे दूर रहते थे, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज़ बिगड़ती हालत देखकर उसने उसकी शादी का फ़ैसला किया कि शायद कोई लड़की आकर उसको संभाल ले। और जब उसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुए, मगर अफशीन की ज़िद के आगे किसी की ना चल सकी। और इस तरह जमल, जो कि गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके माँ बाप के इस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे, इससे अदील की शादी कर दी गई। वो अदील के साथ अदील के कमरे में ही पाई जाती थी। उनके पास कोई भी नहीं जाता था। ख़ास मेड्स थी जो उन्हें खाना पहुंचा देती थी। जैमल कैसी थी, एक पागल इंसान के साथ कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसके ख़ानदान में से भी कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सभी शामिल थे सिवाय सलार के। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर ही रहता था, जबकि शहाब की 2 बेटियाँ थीं, परीशा और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से उनके आगे खाना लगाया। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थी। परीशा आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। सब ने उसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखा था हैरत से। क्या हुआ है बेटा? मुर्तज़ा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं ताया अबू, वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली। तो मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए। आरिज़ और सलार कहाँ हैं? मुर्तज़ा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। सलार तो घर आया ही नहीं था रात में और आरिज़ अपने कमरे में है, वो बोली। फ़ोन लगाओ उस लड़के को, जब से ये घटिया शौक उसके पीछे लगा है घर से गायब रहता है, वो ज़रा गुस्से से बोले। तो कबीर ने सलार को कॉल मिलाई जिसका नंबर उठ नहीं रहा था। आरिज़ के बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जहन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सलार भैया तो है नहीं, वो बोला तो वजाहत मुस्कुराकर कुछ बोलता कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं चलूँगा, चलो आ जाओ, वो बोला और उसे खींच कर बाहर ले आया। हाय बड़ा मज़ा आने वाला है। परीशा और अमल अपनी हंसी रोकती खुद भी बाहर भागी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए थे। बड़े भैया आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सलार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर पराडू भी बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गई। जैन को चक्कर आ रहे थे। वो चारों नचार गाड़ी में सवार हो गया, रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद उनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज़ कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन भाई ने सोच रहा था कि
क्या हुआ ऐसा कि कबीर अंदर न जाए। कबीर ने तेवरी डाली उसको देखकर। आ जाए भैया। वो मुस्कुराया फीका सा। सांस तो फूल गए थे। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया, माथे तक हाथ ले जाता वो बोला। कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया था। ओह यार, कैसे हो बॉस? वो हंसता हुआ बोला। वो लड़का उसके बॉस कहने पर चौंका हुआ। ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया, हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं। वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन इस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। भैया, वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं हैं, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहाँ से फ़ौरन भागा था। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सबने उसे सलाम किया था और उसे इस वक्त किसी चीज़ की गर्ज नहीं थी सिवाय इसके कि कबीर को किस तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो उसके हालात थे उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत कर देते। क्या हुआ? हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे, उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो गया मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीज़र खोला और बिना पिए किए उसने कोक का कैन निकालकर मुंह से लगाया था। ऐश ग्रे आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है? उसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने। जैन बेचारगी से बोला। व्हाट? सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सलार भैया लेने आते हैं। मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। ही इज़ सो हैंडसम, उनमें से एक लड़की बोली जबकि मुंह भी बसोरा था। सलार के ना आने पर। यार वो शहर से बाहर है। जैन ने बालों में हाथ फेरा। यह तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकालकर माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए? वो हथेली पर मुक्का मारता बोला। ऐसा करो, किसी तरह उन्हें वापस भेज दो, एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ ज़रा निकाल कर आओ उन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर उस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। असर रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने अदाए नाज से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्स, वो मुंह में बुड़बड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते ही उसने शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो कि एक मसला हल करने की ठानी। उसने गाड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10 मिनट वो गए थे। जैन को गए हुए अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता कि इससे पहले ही उसे आवाज़ सुनाई दी। सर बट मेरा मेरिट अच्छा है, राहत साहब ने कहा था। अच्छे मेरिट से एडमिशन मिल जाएगा। झुंझलाते हुए उसे खूबसूरत सी आवाज़ पर चौंकना हुआ। आवाज़ खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। उसने सेल फ़ोन निकाल कर यूज़ करना शुरू कर दिया। बट मैंने पैसे उन्होंने कहे थे, मैं ले आई हूँ। अब आप मुझसे इससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का अभी एडमिशन हुआ है, उसकी इतनी फ़ीस तो नहीं थी। अब आवाज़ गुस्से में बदली। इडियट। अब जैसे भड़कती आवाज़ सुनाई दी। ना चाहते हुए भी वो जगह से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। सामने ही क्लर्क का रूम था जहाँ एक सख्त गिर ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुककर पेपर्स उठा रही थी। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर वहाँ से हटता कि वो लड़की सीधी हुई। देख लूँगा मैं इस बुढ़े को, उसने रुख फेर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे, जो बामुश्किल ही ढांप रहा था, वो तीखी नज़रों से क्लर्क को देख कर बोली थी, जबकि कबीर अपनी जगह साकत हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साल ज़िंदगी में कई लोग और लड़कियां जो बेहद हुस्न रखती थी उसके ऑफिस में भी थी, जबकि उसके साथ भी काम करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं ठहरी थी। लड़की ने वो फाइल सीने से लगाई और वहाँ से जाने लगी। कबीर होश की दुनिया में आया और दरवाजे से बाहर निकला। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। उसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहाँ भी नहीं थी। ब्लैक गॉगल्स को उतार कर वो दोबारा क्लर्क से के पास आया। इस लड़की का नाम क्या था? उसने पूछा। लहजा बेताब सा था। किसका? क्लर्क ने अपनी ऐनक के पीछे से उसको देखा। कबीर के माथे पर कहीं बल डले। वो जो अभी यहाँ खड़ी थी। उसने सबसे दोबारा सवाल किया। नैन। क्लर्क ने उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए ज़रा उसके रोब में आकर जवाब दिया। नैन। कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया। कहाँ रहती है? वो फिर से पूछने लगा। ये मुझे नहीं पता। क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई। कहाँ रहती है? उसने पीटी की पॉकेट से वॉलेट निकालकर उसकी टेबल पर 5000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुराया। साहिब ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है। बस वो बोला।
کبیر نے جلدی سے وہ ڈاکومنٹ اٹھا کر کھولے۔ نین عباس، اس نے نام پڑھا اور مسکرا دیا۔ ڈاکومنٹس کی کاپی کو سختی سے تھام کر دوبارہ گگلز لگا کر وہ ذہن کی تلاش میں نکلا اور سامنے سے ذہن آتا دکھائی دیا۔ کبیر نے اس کو گھورا۔ چلے بھیا، اس نے کہا۔ اب مسکراہٹ ذرا الگ تھی۔ کبیر اس کے برائے گئے روم میں چلا گیا، جبکہ ذہن نے اس کے پیچھے سے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں، اس کی ساری پاکٹ منی تو ختم ہو گئی تھی، مگر جان بخش ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بڑی ممانی۔ عفان نے مسکرا کر مدیحہ کو دیکھا۔ ارے تم آئے ہو، تمہاری امی نہیں آئی؟ کتنے دنوں سے یاد کر رہی تھی میں۔ مدیحہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے مسکرا کر اب بکھر جانے والے بالوں کو درست کیا۔ تائی امی پراٹھا ہی بنا دیں۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ دونوں پلٹے۔ کالج یونیفارم میں وہ گرمی سے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیٹا کھانا بن گیا ہے، میں بس دیتی ہوں تمہیں، مدیحہ بولی۔ جاؤ فان، تم بھی ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مدیحہ نے پیار سے اس کو دیکھا اور تنزیلہ بھی تبھی داخل ہوئی تھی۔ عفان نے ان کو بھی سلام کیا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب آ گیا۔ پریشا نے اس کو بس ایک نظر دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے سیل فون میں مگن ہو گئی۔ یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا۔ عفان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ پریشا سیل پر نگاہیں جمائے غصے سے سوچ رہی تھی۔ جب بھی وہ آتا تھا اسی پر نگاہیں جما کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ عفان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چڑ رہی تھی اس سے۔ ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے اس نے سیل فون نکالا اور پریشا کی 2-3 پکس لے لی۔ مقابل کا منہ ہی کھل گیا اس کی اس جرأت پر۔ یہ آپ نے میری تصویر لی ہے؟ وہ ایک دم بھڑکی۔ تم مصروف بننے کی ایکٹنگ کرتی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا تصویر لے لوں، وہ بولا اور آنکھ دبائی۔ پریشا ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ میری تصویر ڈیلیٹ کریں ابھی، وہ سیل فون ٹیبل پر پٹکتی بولی۔ نہ کروں تو؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو زہر کھا کر مر جائیے۔ پریشا نے دونوں پاؤں پٹکے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ جانتی تھی وہ اس سے اور سلگائے گا۔ وہ کچن میں مدیحہ اور تنزیلہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں ہی کسی دن کھا کر مروں گا ایسے، عفان مرنے والا نہیں۔ اس نے اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے سوچا اور ہنس دیا۔ سیل فون میں اس کی تصویریں دیکھی۔ یونیفارم میں وہ بے حد کیوٹ لگتی تھی۔ عفان نے گہری سانس کھینچی اور نگاہ اٹھائی۔ ذہن لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر جمائے کھڑا تھا۔ عفان نے جلدی سے سیل فون آف کیا۔ کیا مصیبت ہے، جن کی طرح کیوں سوار ہو سر پر؟ عفان اٹھا اور ڈائننگ پر سے صوفوں کی طرف آ گیا۔ مجھے سب پتہ چل رہا ہے عفان بھیا، یہ جو آپ اپنی کیمسٹری بنا رہے ہیں، بڑے بھیا کو بھنک بھی پڑ گئی نا؟ بیٹے گئے کام سے، زین نے اسے وارن کیا۔ تم اپنا منہ بند رکھنا، باقی کوئی بڑے بھیا تک کچھ نہیں پہنچائے گا۔ عفان نے اس کو گھورا۔ منہ بند کرنے کی قیمت؟ زین نے ہاتھ آگے کیا۔ آج جو وہ اپنی ساری پاکٹ منی پروفیسروں کے دھڑا اتار آیا تھا تو اب یوں ہی اس نے اپنا خرچہ پورا کرنا تھا۔ عفان نے چڑ کر جیب میں سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہتھیلی پر سجا دیا۔ ویری گڈ، زین نے نوٹ کو چوما۔ بیٹھیے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ اس نے عزت سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عفان اس کی اداکاری پر خون کا گھونٹ بھر گیا۔ سلار کی واپسی نہیں ہوئی؟ عفان نے سلار کے بارے میں پوچھا، جو کہ اس کا دوست بھی تھا۔ آپ کا دوست ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان کا۔ بڑے بھیا کو پتہ ہوتا ہے یا آپ کو؟ زین نے سیل پر میسیج ٹائپ کرتے ہوئے بتایا۔ میرا ایکچولی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، عفان نے بتایا۔ میرے خیال سے وہ شمالی علاقوں میں ہے، سگنل ایشو تھا۔ بڑے بھیا کو بھی زین کو یاد آیا تو بتایا۔ عفان نے سر ہلایا۔ ارے بچوں، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ مدیحہ نے ٹیبل پر سامان رکھا۔ تنزیلہ نے بھی ان کو ٹیبل پر آنے کا کہا۔ ماما میں کھانا اپنے روم میں کھاؤں گی، پریشا عفان کو گھورتی ہوئی بولی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تنزیلہ نے اس پر گھوری ڈالی۔ وہ اکثر اس پر سختی کرتی تھی کیونکہ صوفیہ اور مدیحہ اس کی بہت حمایت کرتی تھی۔ ماما میرا موڈ نہیں یہاں کھانا کھانے کا، اس نے منہ بسورا۔ کیوں پریشا، تمہیں کسی سے دقت محسوس ہو رہی ہے؟ ذہن نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو، پریشا گھر آئی۔ عفان نے اپنی ہنسی روکی۔ پریشا تمہیں تمیز ہے بھائی سے کیسے بات کر رہی ہو؟ تنزیلہ کو برا لگا۔ اس کو مت ڈانٹو، اس کو ڈانٹو، کیسے تمہارے غصہ کرنے پر دانت نکال رہا ہے؟ مدیحہ نے زین کو گھورا۔ پریشا ادھر ہی بیٹھو بس، تنزیلہ نے کہا تو وہ پاؤں پٹکتی پلیٹ اٹھا کر ان دونوں سے دور بیٹھ گئی۔ تنزیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ضدی ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ عارض، اور بیٹا کھانا کھاؤ۔ مدیحہ نے عارض کو باہر جاتے دیکھا تو روکا۔ نہیں کھانا مجھے، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ عارض، مدیحہ نے پھر سے پکارا۔ ماما مجھے کھانا ہی نہیں کھانا، وہ چڑ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ غصے سے سر جھٹکا تھا۔ اتنا ہی میرا احساس اور خیال ہوتا تو مجھ سے گاڑی نہ چھینتے، وہ بڑبڑایا اور باہر جانے لگا کہ اس کی نگاہ لان میں بینچ پر بیٹھی عائد پر گئی اور اس نے اس کی جانب قدم اٹھائے۔ ایک بار پھر سے غصے کی لہر اٹھی تھی اور وجہ ایک ہی نظر آئی تھی اور وہ تھی عائد، جس کی وجہ سے آج اس پر ہر چیز کی پابندی لگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔
आयत ने सर उठाया और सांस हलक में उतारा। आरिज उसको घूरता रहा। यहाँ धूप में बैठकर क्या कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो सारे घर वालों पर? वो भड़क कर बोला, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी भी कोई मर्जी है आयत मोहतरमा? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी कोई मर्जी, बल्कि रुको, तुम भी कुछ हो क्या? वो तंजिया हंसा। आयत जानती थी वो उस पर तंज कर रहा था। ना उसके पास उसका बाप था और ना ही माँ। उसकी आंखें भीग गई। मैं आपकी शिकायत बड़े भैया से लगा दूंगी। आयत हिम्मत करती सुर्ख नज़रों से उसको देख रही थी। आज स्याह शलवार कमीज़ में वो नज़र लग जाने की हद तक अपने पुरसोज हुस्न से हसीन लग रही थी, मगर सामने खड़े शख्स के दिमाग में न जाने ऐसा क्या था कि उसका हुस्न भी उसके आगे धुंधला था। अच्छा, आरिज जब्त करता उसके पास बैठ गया। आयत जल्दी से उठी, जबकि आरिज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको दोबारा खींचकर बिठा लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, आयत एकदम बोली। श्श। आरिज ने उसके गुलाबी लबों पर अपना भारी उंगली जमा दी। आयत का वजूद सुनसुना उठा, यहाँ तक कि उसके वजूद की कपकपाहट आरिज को भी महसूस हुई। वो तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारी हकीकत ये वह घर वाले बनाना चाहते थे जो तुम्हें मेरे सर चिपका दिया। मैं भी देखूंगा इन सब के सामने खुद को कैसे साफ करोगी। ये बच्चा उसके कान के करीब झुकते हुए बाहर वो उसकी कान की बाली से खेल रहा था, मगर दर हकीकत वो अपने वजूद का जहर उसमें मुंतकिल कर देना चाह रहा था। आयत ने आंसू से भरी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। इस बच्चे का क्या बताओगी? उसने उससे दूर झटका। ये आपका है, आप ही इसको कबूल करेंगे। वो हिचकियां भरने लगे। हारिस मुस्कुराया। आयत ने जलती आंखों में उसका अक्स देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने हैरानगी से पूछा। प्लीज़ आरिस। आयत रोने लगी। आरिस हंसने लगा और नफ़ी में सर हिलाता उसके पास से उठ गया। परीशे जो आयत को बुलाने बाहर आई थी, फटी फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। शायद वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। आयत की हालत ऐसी थी कि अभी ज़मीन खुले और वो उसमें समा जाए। जबकि आरिस ने मुड़कर आयत को देखा, जिसका रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था। वो हंसता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि आयत मुंह पर हाथ रखे अपने आंसू जब्त करने लगी। फरीशे उसकी जानिब बढ़ी। क्या ये सच है? उसकी अपनी आंखें भी भीगने लगी थी। आयत के टप टप आंसू गिरने लगे और फरीशे ने उसको एकदम सीने से जकड़ लिया। ये सब कैसे? वो हैरान थी, जबकि आयत ये भेद खुलने पर बेबसी से सिसक उठी थी। परीशे ने उसको आंसू साफ किए। भूख सिरे से उड़ गई थी। सर, ये लड़की नैन अब्बास है। बाप रिटायर्ड टीचर है। 2 भाई हैं और 2 ही बहनें। ये सबसे छोटी बहन है। ख़ानदानी लोग हैं, मगर बस मुनासिब से। उसके पीआई ने नैन अब्बास की डिटेल उसके सामने रखी और उसको बताने लगा। कबीर इस फाइल्स को देखकर पढ़ने लगा, जिससे में उसके घर का एड्रेस भी शामिल था। उसने गहरा सांस भरा। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक निगाह के बाद दूसरी निगाह देखने को दिल बेचैन था। हाँ, ये पहली बार हुआ था। कितनी ही बार सब ने उसे फोर्स किया था कि शादी कर लो, मगर वो साफ इनकार कर देता। वो दर हकीकत मनपसंद चीज़ों का कायल था, और एक वजूद जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी थी, वो क्या उसकी मनपसंद का ना होता? इसी सोच के तहत उसने हमेशा इनकार ही किया था। मगर नैन अब्बास, जो कि 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, यानी 20 साला लड़की, उसके दिमाग और असाब पर कैसे समाई थी? उसने सर हिलाकर पीए को जाने का इशारा कर दिया, और तभी मुर्तज़ा अंदर दाखिल हुए तो उसने जल्दी से वो फाइल्स नीचे ड्रॉ में डाल दी। ये फ़ाइल है, इस पर साइन कर दो, और जितना भी माल भेजना है शहाब को बता देना, वो आगे पहुंचाएगा, उन्होंने कहा। तो उसने सर हिलाया। ठीक है बाबा, वो बोला। सलार गया? उन्होंने फिर से पूछा। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, मगर वो उठा नहीं रहा, कबीर ने फ़ाइल देखते हुए बताया। तो मुर्तज़ा ज़रा गुस्से में आ गए। ख़ानदानी बिजनेस तो जहन्नुम में चला जाए इन तीनों की तरफ से। वो भड़क कर आरिस, सलार और जहन पर बोले। कबीर ने उनकी तरफ देखा। आप आरिस के साथ ज़्यादा सख्ती मत बरतिए। कबीर बोला। सख्ती? वो मेरी जूतियों के काबिल है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। वो इस अंग्रेज़नी पर मेरी हलाल कमाई लगाएगा। वो गुस्से से फुनकारे। कबीर भी खैर इसी बात पर सबसे ज़्यादा भड़का था। आरिस को तुम कहो कि वो बिज़नेस को संभाले, मुर्तज़ा बोले। ठीक है, वो बोला, और मुर्तज़ा उठकर चले गए, जबकि कबीर फाइल्स रीड करने लगा। शूर से फारिग होकर उसने चेयर का कैन मुंह से लगा लिया। 2 दिन से बेआरामी के सबब वो जाग रहा था, और अब अगर वो सो जाता तो ये कटलॉक और भी लंबी हो जाती, जो वो चाहता नहीं था। जानता था कबीर उसे उल्टा लटका देगा, जबकि बाबा तो शायद हड्डियों का कचूमर ही बना दे। उसने सर को झटका और कैन का दूसरा घूंट भरा। सर, शूट रेडी है। उसने सर हिलाया और स्क्रिप्ट पर एक निगाह दौड़ाई, और हज़ारों कैमरों के आगे आ खड़ा हुआ। बालों में हाथ फेरा। सामने खड़ी हिरवन को देखा, जिसमें 1% भी दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। उसने सीन फाइनल किया और गहरा सांस लिया। मुझे आज रात ही वापसी के लिए निकलना है।
وہ بولا تو گارڈ نے سر ہلایا۔ کچھ دن ہمارے ساتھ بھی ٹھہرے، وہ لڑکی بولی۔ سالار نے اس کو دیکھا۔ سگنل فون کے آ نہیں رہے تھے۔ بیئر پینے کے باوجود دماغ نیند کا طلبگار تھا، اور اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ دل فریب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے؟ وہ بولا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ تمہارے لیے کچھ بھی، اس کے بازو سے چمٹتے ہوئے وہ بولی۔ آئی لائک اٹ۔ سالار نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سر، گاڑی ریڈی ہے۔ اس سے پہلے اس سے کوئی خطا ہوتی، اچانک گارڈ کی آواز پر وہ اوپر دیکھنے لگا۔ گارڈ اس کی تیاریوں سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اوپس، سوری ڈیئر، میرا دل تو تمہیں چکھ لینے کا ہے، مگر تھکاوٹ ذرا بھی اجازت نہیں دے رہی، وہ بولا۔ میں اتار دوں گی، وہ لڑکی بولی۔ پھر کبھی۔ سالار نے سگریٹ کو منہ میں دبایا اور سر پر ہڈ ڈال کر وہ وہاں سے مضبوط چال چلتا باہر نکل آیا۔ ڈائریکٹر سے فون پر بات کر لی تھی اور آدھی رات اسلام آباد کے لیے نکل پڑا۔ گاڑی میں اس کے شوق کا سارا سامان موجود تھا جس سے وہ شگوف لیتا یہ راستہ گزارنے والا تھا۔ تمہارا ایڈمیشن ہو چکا ہے؟ کلرک کی بات سن کر نین نے اس کو حیرانگی سے دیکھا۔ کب ہوا؟ اس نے ذرا غصے سے پوچھا۔ اس دن تو ایسے بحث کر رہے تھے جیسے مجھ سے ذاتی بیر ہے، وہ کھا جانے کو دوڑی۔ دیکھو بی بی، مجھ سے بحث مت کرو، وہ صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے تمہارا ایڈمیشن کرایا، اب جاؤ یہاں سے، اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ کلرک غصے سے بولا تو اس کی نگاہ اس کے بتائے کے بندے پر گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ جو بھی شخص تھا فون پر بات کر رہا تھا۔ نین نے اپنی فائلز اٹھائی اور اس آدمی کی جانب بڑھی، اور اچانک جب من چاہا شخص آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کے جذبات کس قدر مشکل میں ہوتے ہیں، بالکل ویسا ہی کبیر کے ساتھ ہوا تھا۔ اچانک وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، فائلز کو سینے سے لگائے، گاؤن اور اس طرح کے گاؤن کے اوپر دوپٹہ لیے جس میں اس کے بالوں کی گولڈن لٹیں نکل کر چہرے کو چھو رہی تھی بار بار، ہر قسم کے میک اپ سے پاک، چہرہ چمکتا ہوا روشن، بس کھڑی ناک میں چھوٹا سا سفید نگ۔ حالانکہ اس کی عمر کے لحاظ سے یہ فیشن کچھ مناسب نہیں تھا، مگر وہ نگ کبیر کے دل کا حال برا کر گیا تھا۔ وہ سکوت میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں سپاٹ تھی۔ میرا ایڈمیشن کے پیسے آپ نے بھرے ہیں؟ نین اس کے اس طرح دیکھنے پر کچھ برہم نظر آ رہی تھی۔ کبیر نے ارد گرد دیکھا جیسے اپنا طلاسم توڑا ہو اور موبائل کان پر سے ہٹایا۔ ہاں، وہ بولا۔ کس لیے؟ وہ بنا کسی لچک کے بولی تھی۔ کبیر کے پاس البتہ جواب نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، نظریں اس چاند کی چاندنی کی طرح کھلتے چہرے پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نین نے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا اور غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبے پیسے اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ لیں، اس نے کہا۔ کبیر نے مٹھی میں دبنے کی وجہ سے کچھ خراب سے نوٹوں کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا۔ اس کی ہتھیلی اس کے سامنے تھی۔ دل کیا چھو کر محسوس کر لے، مگر وہ دل کی کبھی مانی نہیں تھی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، اس نے بس اتنا کہا۔ مگر مجھے ہے، مسٹر ایکس وائی زیڈ، میں خود کو کسی بھی مصیبت میں نہیں پڑوانا چاہتی۔ اس نے سرخ چہرے سے اس کی مضبوط ہتھیلی تھامی اور اس میں نوٹ پٹک کر وہ ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ کبیر نے اپنی ہتھیلی کو اور پھر جاتی ہوئی نین کو دیکھا۔ ہائٹ اور سلیم، اوپر سے ذرا نخریلی ہی سی، وہ کبیر کی دھڑکنوں کو ساز پر بجنے لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر وہ نوٹ مٹھی میں تھام لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ صبح زین کے ساتھ وہاں پر وہ آیا تھا، مگر زین تو گدھے کے سر پر سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ البتہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے وہ رف نائٹ ڈریس میں لاؤنج کے صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے بیٹھا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ سیدھا نیچے آ گیا تھا۔ مدیحہ کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، جبکہ مدیحہ نے نظروں میں ہی اس کی نظر اتار دی تھی۔ ویسے تو اس کے چاروں بیٹے ہی بہت ہینڈسم تھے، مگر سالار اپنی لکس کو کچھ زیادہ ہی مینٹین رکھتا تھا، اور پھر اس کی اور زین کی آنکھوں کا ہیزل گرے کلر اور بھی خوبصورت لگتا تھا، جبکہ کبیر اور عارض کا ہونٹوں کے پاس تل اس کے بیٹے سب میں الگ ہی نمایاں ہوتے تھے۔ سالار کے پاس آ کر اس کے بڑے بڑے بکھرے بالوں کو ماتھے پر سے ہٹا کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ میرا نالائق بیٹا آخر کو گھر کو لوٹ کر آ گیا، وہ اس کا ایسی بلینکٹ اٹھا کر بولی جو وہ ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ سالار نے ان کی جانب دیکھا اور منہ بنایا۔ دنیا سے پوچھے آپ کا بیٹا نالائق ہے یا نہیں، یہ تو میری جان آپ کے بابا ہی بتائیں گے کہ اب کی بار آپ کس چیز کے لائق ہیں۔ وہ ہنسی، جبکہ سالار کو یاد آ گیا پچھلی بار جب 1 مہینے بعد وہ گھر لوٹا تھا تو مرتضیٰ نے جوتیوں سے اس کی تواضع کی تھی۔ بیٹا ہوں یار میں، آپ کا اور آپ کے جلاد شوہر سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، وہ منمنایا۔ ہاں، اتنے ہی آپ معصوم ہیں۔
جتنا ہنگامہ آپ اور عارض مچاتے ہیں اور تو کوئی نہیں کرتا ایسا۔ خیر میں عارض کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ سالار نے شانے اچکائے۔ چھوٹا بھائی ہے آپ کا، سمجھایا کریں اسے۔ مدیحہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی عقل سمجھنے کے لائق نہیں، دنیا جہان کی ضد ہے اس میں، اسے کبیر ہی سیٹ کر سکتا ہے۔ سالار نے شانے اچکایا اور کپ صوفے پر ہی رکھ دیا۔ مدیحہ نے گھور کر کپ اٹھا لیا، جبکہ سالار مسکرا کر اپنا سیل فون دیکھنے لگا۔ اپنے بابا سے ملنے چلے جائیے گا آفس، مدیحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نا جی، کبیر آئے گا پھر ہی میں کسی سے ملوں گا، مجھ سے نہیں ہینڈل ہوتے آپ کے شوہر۔ شٹ اپ سالار، بابا کہا کریں، مدیحہ نے گھورا۔ ہاں وہی، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا آ گئے آپ؟ پریشے اور عمل ایک دم چینکے کہ سالار کے ہاتھ سے سیل گرتا گرتا بچا۔ جب میں نظر آ رہا ہوں تو آ گیا ہوں، یہ چینکنے کی کیا تک تھی؟ وہ دونوں کو گھور کر بولا، جبکہ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ کیا لائے ہیں آپ ہمارے لیے؟ سب سے پہلے یہ بتا دے، ہمیشہ کی طرح انہوں نے سوال کیا۔ سالار نے سیل فون سائڈ پر رکھا۔ کیا مجھے کچھ لانا تھا؟ وہ پرسوچ ہوا۔ بھیا، وہ دونوں چینکی۔ آرام سے، ابھی سوٹ کیس نہیں کھولا میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں کھولوں گی، پریشے جلدی سے اوپر بھاگی۔ آیت کو بھی لیتی آنا، اور بنا کھولے سوٹ کیس میرے پاس ہو، وہ آنکھیں نکالتا وارن کرنے لگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پریشے نے سر جھٹکا۔ مجھے تو سامان سے مطلب ہے، وہ مزے سے بولی۔ میں آیت کو بلاتی ہوں، عمل نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ تنزیلہ، افشین، صوفیہ بھی اس سے ملی تھی۔ آیت اپنے لیے لایا گیا سامان دیکھ رہی تھی۔ سالار نے اسے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، جبکہ سارا کام پریشے اور عمل کر رہی تھی۔ چند پل کو وہ عارض کو اور اپنی حالت کو بھول بھال کر اپنے ہاتھ میں موجود بڑے سارے بھالو کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو بھیا، وہ خوشی سے بولی۔ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو بے پناہ حسن بخش دیا تھا، جبکہ سالار نے مسکرا کر سر ہلایا اور آیت کی نگاہ عارض پر گئی، جو لاؤنج کے دروازے میں کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرد سپاٹ نظریں آیت کی مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سالار نے اچانک دروازے کی جانب دیکھا۔ لو، تمہارا ذہنی مریض شور آ گیا، اس نے آیت کے کان میں کہا، جبکہ آیت نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھنے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو چپ چاپ، اس کی مجال نہیں ہے میرے سامنے تمہیں کچھ کہے، اور فٹوں سے بلا وجہ ڈرتی ہو تم، وہ بولا، جبکہ عارض کو اگنور کر دیا تھا۔ عارض اندر آیا اور ڈائریکٹ آیت سے بولا، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ اکثر اس پر حکم جماتا تھا، مگر کبیر اور بابا کے سامنے دور ہی رہتا تھا۔ آیت سر ہلاتی اٹھی، جبکہ سالار نے پھر اسے بٹھا لیا۔ بھائی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، جا کر لے لو کچن سے، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا اور آیت کا سامان دیکھنے لگا۔ بھیا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، عارض سنجیدگی سے بولا، جبکہ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ آیت کا بھی دل دھک سے رہ گیا تھا، پہلی بار اس نے یہ بات کی تھی۔ میں دے دیتی ہوں، آیت نے جلدی سے کہا، جبکہ سالار نے شانے اچکا دیے۔ اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تبھی زیادہ بحث کیے بنا وہ پریشے اور عمل کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ عارض آیات کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ بیٹا میں سنیکس لا رہی تھی، تنزیلہ بولی، گھر میں چل پھل سی ہو گئی تھی، تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ آیت کو دیکھ کر بولی، چچی مگر مجھے سنیکس نہیں کھانے، عارض کی سرد آواز سنائی دی تو تنزیلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور خود سنیکس لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا، جو ہاتھ باندھے اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رقص کو تنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتا ہوا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اگر تم پیش ہو جاؤ تو رات اچھی گزر جائے گی، ٹانگیں ٹیبل کے نیچے پھیلا کر وہ بے باکی سے بولا۔ آیت کی سانسیں پھولنے لگی، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ڈرامہ، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میڈم آیت کہ یہ بھولی بننے کے ناٹک کر کے تم میرے دل میں جگہ بنا لو گے؟ اچانک چھری اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا، جبکہ آیت کی چینک سے نکل گئی۔ عارض نے چھری اس کی جانب کی، جبکہ آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا، گویا جتایا ہو کہ آواز بند رکھو ورنہ گلا کاٹ دوں گا۔ آیت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ عارض کو سنائی دے رہا تھا جیسے کچن میں کوئی آ رہا ہو۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور کچن کے ساتھ بنے اسٹور روم میں لے گیا، جہاں راشن لا کر رکھا جاتا تھا۔ آیت اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ زیادہ آواز نکالو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، تو بہتر ہے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو، ورنہ تمہارا گلا گھونٹنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ بالکل اس کے نزدیک ہو گیا، جبکہ آیت کی پشت الماری سے جا لگی۔ پلیز عارض، ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ صرف ایک بات کہوں گا، اس کے بعد مجھے تم سے غرض نہیں۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر وہ اس کا چہرہ بالکل اپنے نزدیک کرتا ہلکی آواز میں بولا۔ آیت کے سرخ کانپتے لب، بھیگی پلکیں اس کو اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس پر غصہ کر کے اپنی توجہ بانٹ رہا تھا۔ پوچھو کیا؟
اس کا دوسرا ہاتھ بے ساختہ اس کے گال کو سلانے لگا۔ آیت نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھی۔ کیا؟ وہ بولی۔ بابا سے تم کہو گی کہ عارض کو دوسری شادی کی اجازت دیں۔ وہ پھنکارا۔ آیت کا سانس ٹوٹ گیا تھا۔ عارض نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر عارض کی انگلی پر جا سجا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر میں تمہیں اور تمہارے اس بچے کو دونوں کو قبول کر لوں گا، ورنہ میری آخری سانس تک تم بیاہی کنواری یہ ایک بچے کی ماں لوگوں کو سسپینس میں ہی ڈالتی رہ جائے گی۔ سوچ لو۔ وہ پیار سے مسکرایا، اس کی جان نکال کر کیسے بالکل مطمئن تھا۔ آیت کو رونا آ گیا۔ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑ لی، جبکہ عارض اس کے کامتے لبوں سے مزید نگاہ نہیں ہٹا پایا، اور وہ اس کے چہرے پر اچانک ہی جھکتا، اپنے لمس کی شدت سے اسے جھلسانے لگا، جبکہ آیت کی سانسیں بند سی ہونے لگی، مگر عارض خمار میں بہکتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کی فکر ہوئی تو اس نے اس سے علیحدگی برتی اور اس کو سختی سے جکڑے وہ سانس بحال کرنے لگا۔ آیت کی سانسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آیت کی گردن کو اور سختی سے جکڑا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جتنی جلدی ہو بابا سے بات کرو، انہیں مناؤ یا کچھ بھی کرو، سمجھی؟ اچانک اسے چھوڑ کر وہ دور ہوا اور اپنے لبوں پر سے معمولی سا خون صاف کرنے لگا۔ انگوٹھے پر خون دیکھ کر اس نے وہ خون زمین میں بیٹھی آیت کے گال پر سجا دیا، جس کے لبوں سے خود بھی خون نکل رہا تھا۔ عارض مسکرا دیا۔ یقین مانو، تم ساری بھوک ختم کر دیتی ہو، اس کے کان میں بولا۔ میں انتظار کروں گا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور کچن میں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر وہ سب سنیکس کھا رہے تھے۔ عارض بیٹا کھانا کھا لیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ جی ماما، کھانا اچھا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ سب حیرانگی سے اسے مسکراتی ہوئی دیکھنے لگے، جبکہ مما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ سلار نے مغرب کے بعد کا وقت دیکھا۔ عارض نے بھی باہر دیکھا اور پلٹ کر آ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے نکلنے نہیں دے گا، اور اگر وہ ضد کر کے گیا بھی تو کبیر اور بابا سے بلا وجہ جھاڑ پلوا دے گا۔ یہ انسان کا بچہ کب بنا؟ سلار نے ماں کے کان میں کہا، جنہوں نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ بھائی ہے تمہارا؟ پتہ ہے، اس نے کہا۔ اوہ بھیا! اچانک سلار کی گردن میں بازو ڈالے ذہن اس پر چڑھا، جو ابھی اٹھا ہی تھا مشکلوں سے۔ وہ کچھ کرتا تھا اور اب بھی فریش ہونے کے لیے کہ بابا دیکھ کر اس کو جھاڑ نہ پلا دے۔ وہ جانے لگا کہ ذہن اس پر چڑھ دوڑا۔ سلار مسکرا دیا اور اس کا کان پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کیا۔ ٹھرکی آدمی کہاں تھے پورے دن سے تم، اور یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ اس نے گھورا۔ یار پلیز بڑے بھیا کی ایکٹنگ مت کریں۔ ذہن نے ہاتھ جوڑے، جبکہ سلار کی جان تھا ذہن۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ بیچ میں کوئی میٹنگ تو نہیں آئی تمہاری؟ وہ اس کے کان میں پوچھنے لگا۔ مت پوچھو یار، بڑے بھیا کی وجہ سے کنگال ہوں میں، وہ منہ بسوڑنے لگا، جبکہ سلار ہنسا۔ بچ تو گئے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ ذہن نے سر ہلایا۔ میں سب سن رہا ہوں۔ عارض نے ان دونوں کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں بچے نہیں سنتے، سلار نے کہا، مگر بڑے بھیا ضرور سنتے ہیں۔ کبیر کو دیکھ کر عارض ہنسا۔ سب اس کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ سب کی نگاہ کبیر پر گئی، البتہ سلار کی ہنسی سمٹ گئی۔ یار بابا تو نہیں آ رہے ابھی؟ وہ ایک دم اس کو دیکھتا بولا۔ گاڑی پارک کر کے آ رہے ہیں، کبیر نے سنجیدگی سے کہا اور عارض کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آہ شٹ! سلار جب کہ بھاگا تھا اپنے کمرے کی جانب۔ بابا کو سخت چڑ تھی کہ ماں بہنوں کے بیچ کوئی بھی لڑکا اپنے نائٹ ڈریس میں بیٹھے، جبکہ وہ کب سے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اوپر بھاگ گیا، جبکہ کبیر بھی اٹھا۔ عارض کچھ دیر تک میرے روم میں آؤ، اس نے کہا، جبکہ مدیحہ جو عارض کے مسکرانے پر خوش ہو رہی تھی، اچانک جیسے اسے احساس ہوا کہ آیت یہاں موجود نہیں ہے۔ کبیر کے جانے کے بعد عارض بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مدیحہ جلدی سے کچن میں گئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسٹور روم چیک کیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، اب اس معصوم لڑکی کا دل دکھا کر میرا بیٹا خوش نہ ہو رہا ہو۔ اس نے دل سے دعا کی اور باہر گئی، جہاں مرتضیٰ صاحب آ گئے تھے۔ سب نے انہیں سلام کیا اور وہ وہیں سب کے بیچ بیٹھ گئے، مسکراتے چہرے، آنے والے وقت سے انجان رشتوں میں خوش تھے۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کبیر کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کی۔ ہاں بولو، اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، یعنی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کبیر ان کے سامنے بیٹھ گیا، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں۔ وہ یوں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بابا شادی کا فیصلہ کیا ہے میں نے، وہ بولا بنا جھجکے۔ مرتضیٰ مسکرا دیے۔ گڈ، میں تمہارے اسی فیصلے کے انتظار میں تھا۔ وہ مسکرا کر دراز میں سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں آپ اس لڑکی کے گھر مما کے ساتھ جائیں، میرا رشتہ لے کر، وہ بولا۔ کون لڑکی؟ تیوری ماتھے پر ڈالے وہ پوچھنے لگا۔ نین نام ہے اس کا، مجھ سے چھوٹی بھی ہے کافی، مگر مجھے پسند ہے، وہ بولا تو مرتضیٰ طیش میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ دماغ خراب ہے
یہ درست کرو، تمہارا ہمارے خاندان میں کوئی غیر لڑکی نہیں آئے گی۔ اور تم سمجھ رہے ہو، جو افشین نے ضد میں آ کر لیا تو اب اس گھر میں سب کی ضدیں مانی جائیں گی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولے، جبکہ کبیر نے سرخ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں، افشین چاچی کی نہیں۔ کبیر کے مزاج سے کوئی نہیں واقف تھا، سامنے چیئر پر بیٹھے وہ بھی جانتے تھے۔ کبیر، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر تمہارے لیے تمہاری مما کی بہن کی بیٹی کے بارے میں ہم نے کافی پہلے سے سوچا ہوا ہے، خاندانی لوگ ہیں۔ مرتضیٰ تحمل سے بولے، بابا میں آپ سے نین کی بات کر رہا ہوں۔ کبیر نے اپنے غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبیر، بحث مت کرو، جاؤ یہاں سے، ہم لوگ کل ہی ان کے گھر رشتہ لے جائیں گے، وہ بولے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ اس وقت کبیر کے خون میں انگارے سے دوڑ اٹھے تھے۔ شادی بھی پھر خود کر لینا۔ ساتھ پڑی کتابوں کو پھینکتا وہ اٹھا اور تن فن کرتا باہر نکلا تو سالار سامنے ہی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کبیر کا لال سرخ چہرہ تھا، وہ وہاں سے اپنے روم میں جانے لگا۔ کبیر، بات سنو میری۔ سالار اس کے پیچھے دوڑا۔ مجھ سے کسی نے بکواس کی تو اپنا منہ توڑوائے گا، وہ آدھی رات کو دھاڑا، جبکہ سالار دور ہٹ گیا۔ میں تم سے بکواس نہیں، صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اور تم میرا منہ توڑو گے تو میں تمہارا توڑ دوں گا۔ بہتر ہے بات کر لو، ٹوٹے ہوئے منہ سے پھرتے ہوئے دونوں اچھے نہیں لگیں گے، وہ سکون سے بولا۔ کبیر نے غصے سے سانس کھینچا اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ سالار بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ نین نامی لڑکی کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا، جو اس کے بھائی کو پسند آ گئی، یعنی اس ڈھیٹ انسان کو جو اپنے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی نکال رہا تھا۔ شادی کی مما، کبیر کی پکار پر وہ ایک دم پلٹی۔ آ جاؤ، مسکرا کر اس کو اندر آنے کا کہا۔ سالار جو نادر مشورہ رات اس کو دیا تھا، اس پر وہ خود حیران تھا کہ یہ اس کے بھائی کے اندر سے مشورہ نکلا ہے۔ اسے تو اس نے جھڑک دیا اور بھگا دیا۔ اپنے باپ کو وہ اچھے سے جانتا تھا، مگر کرنی اس نے اپنی ہی تھی، تبھی اس نے ماں کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی پرسوچ نظروں کی جانب دیکھ کر ہنس دی۔ کبیر مسکرایا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، اس نے کہا تو مدیحہ ذرا چونک سی گئی۔ اپنی بہن کی بیٹی تو انہوں نے بھی کبیر کے لیے پسند کی ہوئی تھی، بس اس انتظار میں تھی کہ وہ کب شادی کے لیے مثبت جواب دے گا، مگر بیٹے کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی ہے، جلدی سے بتاؤ کون ہے، اپنے بابا سے بات کی؟ انہوں نے پوچھا۔ ان کے مسکرانے پر کبیر بھی ایک دم خوش دکھائی دینے لگا۔ جی کی تھی بابا سے بات، اس نے صوفے پر پرسکون سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ ان کا جواب جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے پوچھ لیا۔ وہ ایمن اور میری شادی کی بات کر رہے تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے، وہ لڑکی مجھے بالکل نہیں پسند، کبیر نے ایمن کو سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بری بات، آپ کی بھی بہنیں ہیں، مدیحہ نے ٹوکا۔ تو آپ یہ بات بابا کو سمجھائیے کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ان کی مرضی سے چلوں گا، وہ سختی سے بولا۔ مدیحہ حیران سی ہوئی۔ کبیر، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میں آپ کے بابا سے بات کرتی ہوں، وہ بولی۔ آپ آج ہی میرا رشتہ جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں لے جائیں، میں ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا، اور انہیں ایڈریس بتا کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ مدیحہ یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ دیکھ یار، زبردست لڑکی ہے، زین کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ زین نے موبائل کو تھام لیا۔ بے باک لباس میں وہ جو بھی لڑکی تھی، کسی گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ زین تا دیر اس کو دیکھتا رہا، جبکہ سب دوست ہنسنے لگے۔ یار، ایسی چیز حقیقت میں نہیں ملتی، اس نے ویڈیو ختم ہوتے ہی سرد آہ بھری۔ تو چل، میں تجھے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے تیرا لوٹنے کا کبھی دل نہیں کرے گا، ان کے گروپ میں نیا آنے والا لڑکا احتشام بولا۔ نہیں بھائی، ہم ایسے دھندوں میں نہیں پڑتے، باقی دوستوں نے کہا۔ کیوں، ہم بچے ہیں، زین نے ان کو گھورا۔ زین، ہوش کے ناخن لے، تیرے 3 بھائی، وہ تجھے رات گئے گھر سے نہیں نکلنے دیتے، کہاں تو ایسے مشاغل کو افورڈ کر سکتا ہے، ایک دوست نے کہا۔ یار، سالار بھیا آ گئے ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے، بس تم لوگ چلنے کا پلان بناؤ، وہ بولا تو احتشام ہنسا۔ ایسا لگ رہا ہے برسوں سے بتائے بیٹھا تھا اپنی خواہش، احتشام نے جواب دیا۔ نہ پوچھ یار، زین نے کہکا لگایا تو سب ہنس دیے۔ اور تیری چشمش کا کیا ہوگا، دوسرے دوست نے پوچھا۔ کیا ہونا ہے، وہ تو اپنی ہی ہے برو، زین نے آنکھ ماری۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے راستہ نہیں کاٹا تھا اس کا، آنکھوں میں ایک دم اس کو سوچتے ہوئے چمک سی ابھری۔ چل ٹھیک ہے، آج رات کا ہی پلان بناتے ہیں، احتشام بولا۔ بھائی میں شامل نہیں ہوں، ایک نے انکار کیا۔ زین نے اس کو گھورا۔ ہم سب جائیں گے، سمجھا، اس نے جواب دیا، اور احتشام نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آتا ہوں میں، اس نے کہا اور ایک طرف ہو گیا۔ ہاں سنیتا بائی، اب اپنا مال تیار کر لینا، امیر لڑکے ہیں،
احتشام نے دھیمی آواز میں کہا اور فون بند کر دیا اور واپس ان کے پاس آ گیا جنہوں نے آج کالج بنک کر دیا تھا، جبکہ صبح وہ پریشے اور عمل کے ساتھ کالج آیا تو تھا مگر دیوار پھلانگ کر وہ سب دور نکل گئے تھے۔ بھیا آج رات میں لیٹ گھر آؤں گا، دوست کے گھر اسٹڈی کا پلان ہے۔ سالار اور کبیر اکٹھے ہی بیٹھے تھے۔ زین ایک دم آفس آیا، دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ کس لیے؟ کبیر نے پین ایک طرف رکھ کر سخت نظروں سے اس کو دیکھا۔ سالار بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گروپ اسٹڈی کا پلان ہے، وہ منمنایا۔ بکواس ہے سب، وقت پر گھر پہنچ جاؤ۔ کبیر نے دو ٹوک بات کی جبکہ زین نے مسکینیت سے سالار کی طرف دیکھا۔ جانے دو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سالار بیچ میں بولا۔ اور تم اس کی شکل پر چلے جاؤ، کوئی نیک کارنامے نہیں ہیں تمہارے بھائی کے؟ دوستوں کے ساتھ اڑتا پھرے گا۔ کبیر خفا ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، سالار بولا۔ اور زین صاحب یہ بس آج کے لیے، اور تم رات 10 سے پہلے گھر ہو، اس نے کہا۔ بھیو 10 بجے 10 تک تو ایک کام پورا نہیں ہوگا۔ زین نے پاؤں پٹکے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کبیر ایک دم کرسی سے اٹھا۔ زین سالار کے پیچھے چھپ گیا۔ میں 12 بجے آ جاؤں گا، زین نے کہا۔ کبیر نے نفی کی۔ اچھا 1 منٹ، 11:30، اس نے سے زیادہ نہیں، سالار بولا۔ یار آپ لوگ بھی تو گھومتے پھرتے ہو۔ شٹ اپ زین، سالار نے گھورا۔ زین ایک دم چپ ہو گیا۔ سالار سے پنگے لینے کا مطلب تھا کہ دوبارہ اسے ایسی عیاشی کا موقع نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ گڈ، سالار ہنس دیا اور خود بھی کبیر کے پاس سے اٹھا۔ چلو میں نے بھی گھر چلنا ہے، وہ بولا تو زین اور سالار دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے، جبکہ کبیر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی ماں چلی گئی ہوگی۔ اس سے ماں کو فون کال کی مگر نمبر ان کا بزی جا رہا تھا۔ اس نے سیل فون سائڈ پر پٹک دیا۔ اب کیا وہ ٹین ایجرز کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے روز کالج جاتا؟ تو بہتر نہیں تھا سیدھے طریقے سے وہ اس کو اپنا لیتا، اس کو اپنا بنا لیتا، جہاں وہ اس کی ہوتی بس۔ اچانک وہ اس کے خیالوں میں اتر گیا۔ شاداب چمکتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اچانک اس کی سیکرٹری نے پوچھا تو اس نے چونکتے ہوئے سر اسپات میں ہلایا۔ سر آپ کی میٹنگ تھی آج اور ٹائم بھی ہو گیا ہے، مرتضیٰ سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ بولی تو اسے جیسے یاد آ گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا، سیل فون اٹھایا اور میٹنگ روم کی جانب چل دیا۔ مضبوط قدم اٹھا کر اس نے کانچ کے شیشے کو پریس کیا اور اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے سمیر کو احمد صاحب کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور پھر اس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں پڑ گئی۔ دل تو کیا سیدھا سوال کر لے، کس لیے آئے ہو یہاں؟ مگر وہ خاموش رہا۔ کیسے ہو کبیر بیٹا؟ احمد اپنی مکرو مسکراہٹ سے بولے۔ کبیر نے بس سر ہلا کر جواب دیا اور نگاہ موڑ لی، جبکہ سمیر نے اس کی جانب دیکھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے اس کو چڑھا کر اور یہاں آ کر حیران کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ سمیر پہلے اس کا پارٹنر رہا تھا مگر اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس کو زبردستی کرتے دیکھ کبیر نے سمیر کا کچھ نہیں چھوڑا تھا، اور اس کا پیسہ اور اس کے باپ کو اس نے دھکے دے کر نکال دیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سٹاف نے اس کی اور احمد کی شکایتیں بتا کر کبیر کا دماغ سمیر کی جانب سے اور بھی خراب کر دیا کہ وہ ہر لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا رہا تھا، جبکہ کبیر روزی کی جگہ پر اس کی یہ نجاست دیکھ کر بھنا اٹھا تھا۔ اس نے یہ بات مرتضیٰ کو یا پھر کسی کو نہیں بتائی تھی سوائے سالار کے، اور سمیر کو نکالنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی بہانہ بنا دیا، جبکہ دوبارہ اس نے کسی سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ سمیر کے شیئرز ڈالنے کا پلان بھی اسی کا تھا۔ سمیر نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی اور احمد صاحب مرتضیٰ سے ہاتھ ملا کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ مرتضیٰ مسکرا دیے۔ باقی بھائیوں سے بھی انہوں نے ہاتھ ملایا اور جب کبیر سے ملانے لگے تو وہ وہاں سے اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس آ گیا۔ احمد نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سمیر نے نخوت سے اس کو دیکھا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ کیوں آئے تھے یہ لوگ؟ کبیر نے بےتابی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، گھر چلو، میٹنگ کل کر لینا، مرتضیٰ نے کہا، اور خود بھی وہ سب اٹھ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ رات کے دوسرے پہر سگریٹ کی طلب محسوس کر کے وہ باہر نکل آیا، مگر یہاں سگریٹ پینا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ تبھی وہ پیچھے کی طرف آ گیا۔ سکون سے سگریٹ پیتے ہوئے وہ واک کر رہا تھا کہ اچانک چینخوں کی آواز پر وہ اس آواز پر متوجہ ہوا۔ سگریٹ زمین پر پھینکی اور عدیل کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ جانتا تھا یہاں صرف عدیل کا کمرہ ہے، جبکہ اس کے آگے افشین کا پورشن تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف آیا، کوئی بھاگتا ہوا اس کے سینے سے لگا تھا۔ پلیز مجھے بچا لے، پلیز پلیز، یہ میرے بال کاٹ دے گے، مجھے بچا لے۔ بری طرح سسکتے ہوئے وہ لڑکی اس سے مدد طلب کر رہی تھی، جبکہ عدیل ہاتھ میں کینچی اور چھری پکڑے پیچھے آ رہا تھا۔ ادھر آ تو، وہ اپنی توتلی زبان میں بولا۔ سالار یہ منظر دیکھ کر حیران تھا۔ یہ لڑکی اس پاگل کے ساتھ کہاں سے آئی؟
लड़की अदील को देखकर जल्दी से सलार के पीछे छुप गई, जबकि अदील चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। दूर हटो, वो एकदम गुस्से से बोला। अदील सहम कर उसको देखने लगा। मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वो बोला। अच्छा। सलार एकदम उसकी जानिब बढ़ा। अदील एक कदम दूर हुआ, जबकि अपनी पुश्त पर वो मदम सिसकियां सुन रहा था। आई से शट अप, वो एकदम चिढ़कर बोला। वो गुस्से से बोला तो जिमल की आवाज़ को ब्रेक लग गई। क्या कर रही हो तुम इस पागल के कमरे में? वो समझ नहीं पा रहा था ये लड़की कौन है। जिमल ने सुर्ख नज़रों से उसकी जानिब देखा, जबकि अदील ने चीखना शुरू कर दिया। उफ़! सलार ने तब कर उसकी चीखें पुकार सुनी थी। इससे पहले वो उसके मुंह पर थप्पड़ जुड़ देता। अफशीन दौड़ती हुई उन तक पहुंची। हाय मेरा बच्चा! उन्होंने रोते हुए अदील को गले से लगाया और जिमल को फाड़ खाने वाली नज़रों से देखा, जो सलार के पीछे खड़ी थी। एकदम अफशीन को देखकर उसका दम खुश्क हुआ और वो उसके पीछे से निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सलार? अफशीन ने सलार से पूछा। आप इस पागल को पागल खाने क्यों नहीं पहुँचाती? वो मुँह फट की तो उस पर इंतहा थी। सलार बेटा है वो मेरा। अफशीन एकदम तपी। हाँ पता है मुझे, और ये लड़की क्यों थी उसके कमरे में? आप जानती हैं, वो छुरी से उसके बाल काटने वाला था। सलार बोला। वो तुम्हारा मसला नहीं है, वो उसकी बीवी है, जो मर्जी करे उसके साथ, अफशीन ने गुस्से से कहा, जबकि सलार ने चौंक कर रह गया। और तुम अंदर जाओ अदील को लेकर। जिमल को गुस्से से देखकर वो बोली। एक मिनट। सलार ने बिना लिहाज के जिमल का हाथ पकड़ लिया। जिमल ने हैरानगी से उसको देखा। पहली बार इस घर के किसी फर्द को देखा था, वरना जिस अजियत में वो थी कोई जान भी नहीं सकता था। तुम इसकी बीवी हो? वो बेहद हैरान था, इससे पूछने लगा। सलार छोड़ो उसका हाथ। अफशीन गुस्से से तपी, जबकि जिमल ने अपना हाथ उससे छुड़ाया। सलार को धचका लगा था। अदील ने अचानक झपट कर उसके बाल जकड़ लिए। सलार एकदम उसकी जानिब बढ़ता कि अफशीन बीच में हायल हो गई। खरीद कर लाई हूँ मैं इस लड़की को, तुम्हारा मसला नहीं है ये। अफशीन आंखें निकाल कर बोली। मगर चच्ची, इंसान है वो तिलमिलाया। तुम्हारा मसला नहीं, जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ, वो भड़की। जबकि सलार की नज़रें अदील पर थी, जबकि वो लड़की चुप थी। अदील उसके बाल खींच रहा था, लंबे लहराते बाल। सलार ने मुट्ठियाँ भींच ली। अफशीन भी वहाँ से चली गई, अलबत्ता सलार अब भी इस बंद दरवाजे को देख रहा था। वो ना चाहते हुए भी वहाँ से पलटा और अपने घर की तरफ आ गया। तभी जहन भी अंदर दाखिल हुआ। सलार की तवज्जो उसके डगमगाते कदमों पर नहीं गई, क्योंकि वो बेहद हैरानगी और शॉक का शिकार था। वो सीधा मम्मा के कमरे में गया था, जबकि जहन जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। आ जाओ मेरे चांद, वहाँ क्यों खड़े हो? वो दोनों ही जाग रहे थे। मदीहा ने कहा। सवाल करना है एक, वो संजीदगी से बोला। बेटे, तमीज़ लिहाज भी कोई शय है। आओ बैठो, आराम से बात करो। मुर्तज़ा ने टोका और सलार बैठ गया। मम्मा, अदील की शादी कब हुई? वो भी एक बाशऊर लड़की से? वो हैरानगी की इंतहा पर था। जब मोहतरम आप एक माँ घर से दूर रहे, मुर्तज़ा ने तंज किया। मगर उसकी शादी कैसे करा दी आप लोगों ने? सलार भड़का। ये अफशीन की ज़िद थी बेटा, हमने तो उस लड़की को आज तक देखा भी नहीं, मदीहा अफसोस से बोली। सलार ने मुट्ठियाँ बंद कर ली। तभी कबीर भी कमरे में आया। मदीहा ज़रा शर्मिंदा सी हो गई, जानती थी वो क्या बात करने आया। कबीर अंदर आया। मदीहा की तरफ देखे बिना वो मुर्तज़ा की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपने बताया नहीं बाबा, समीर क्यों आया था? वो खबीस क्या करने आया था? सलार एकदम बोला। गुस्सा तो उसे अदील पर ही बहुत आ रहा था, और समीर का नाम सुनकर तो और भी भड़क गया। तुम दोनों के साथ मसला नहीं समझ आता मुझे। अभी वो तीसरा भी पहुंच जाएगा, बदबख्त बाप से बैर डाले बैठा है। वो गुस्से से बोले तो वो सब चुप हो गए। फरीशे का रिश्ता लेकर आए थे वो दोनों। मुझे और शहाब को तो समीर बहुत पसंद है, सिकंदर ने भी हामी कर दी है, वो बोले तो कबीर ने अपनी मुट्ठियाँ बंद की। सबसे चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि सलार एकदम उठ खड़ा हो गया। ये क्या बात हुई? आप ऐसा कैसे फैसला कर सकते हैं? वो एकदम चिल्लाया। निकलो कमरे से, जब तुम्हारे पास बाप से बात करने की तमीज़ नहीं है तो सामने मत आना, वो सख्ती से बोले। मदीहा खामोश खड़ी थी। सलार गुस्से से निकल गया। मज़ीद रोकता तो वो वाकई लिहाज भूल जाता। अलबत्ता कबीर ने बाप की तरफ देखा। ऐसा नहीं होगा बाबा, वो लड़का हमारी परीक्षा के काबिल नहीं है, वो तहम्मुल से बोला। हम फैसला कर चुके हैं, हमें कोई बुराई नहीं लगती, मुर्तज़ा बोले। मैं शहाब चाचू से बात कर लूँगा खुद ही, उसने कहा और वहाँ से उठ गया। कल रात से ही वो काफ़ी डिस्टर्ब था, मिजाज ख़राब और बरहम से थे। वो नाश्ते के लिए नीचे आया और बाबा को अपने भाइयों समेत लाउंज में देखकर उसने अपनी आंखें साफ की। कपड़े वही हाल था, वो नाइट ड्रेस में था। पाँव पटक कर वो दोबारा कमरे में चला गया। बार बार अदील और उस लड़की का ख्याल दिमाग में आ रहा था। किस कदर चीप है अफशीना चाची, उसने नखवत से सोचा। बिस्तर पर औंधा लेटा वो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा। तभी अफान का फ़ोन आया। साले, तू आ गया है और मुझे बताया भी नहीं।
اس نے بنا حال احوال کے شکوہ کیا تھا۔ میرے بھائی، تیری محبت کی قبر پر مینار بن رہا ہے، فی الحال اپنی پرواہ کر۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ کیا مطلب؟ عفان سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں یار، بابا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب انسان بوڑھا ہو گیا ہے تو مان ہی لے کہ ہاں میں بوڑھا ہوں۔ نہیں، سارے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے ہیں۔ وہ برہم لگا۔ تمیز سے بھائی، سن لیا نا کسی نے، لگ پتہ جائے گا۔ عفان ہنسا۔ پریشے کا رشتہ ہو رہا ہے سمیر نامی شخص سے۔ سالار نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیا؟ عفان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام آفس ورکرز اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بولا اور باہر نکل آیا۔ میرے باپ کا فیصلہ ہے یہ۔ سالار نے سر جھٹکا۔ اور تم کچھ نہیں بولے جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ رک گیا۔ سالار جانتا تھا کہ وہ پریشے کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، بلکہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے۔ کبیر کے ہاتھ میں ہے فی الحال یہ معاملہ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال میرا ایک مشورہ ہے، بابا لازمی پریشے سے بات کریں گے، تم اپنی فیلنگ سے اسے آگاہ کر دو تاکہ وہ سیدھا انکار کرے۔ سالار بولا جبکہ عفان خاموش تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے میرے جذبات کو سمجھ جائے گی؟ آف کورس، میرا سٹیٹس تم لوگوں جتنا نہیں ہے۔ عفان سنجیدہ تھا۔ بکواس کم کرو، کسی سٹیٹس کا دل کی فیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر محبت پیسوں میں تولی جاتی تو بن جاتی بڑی بڑی کہانیاں، ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، فلاں فلاں۔ اس نے جھڑک دیا جبکہ عفان نے فون بند کر دیا۔ سالار نے جبکہ سیل فون سائڈ پر پھینک دیا۔ آج سنڈے تھا، تبھی سب گھر پر تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس آ کھڑا ہوا، جہاں سے پورے گھر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور تیسری منزل پر صرف اسی کا پورشن تھا جو ہر قسم کی آرائش اور لگژری سے آراستہ تھا۔ سگریٹ جلا کر لبوں سے لگانے کے بعد اس نے گلاس وال پر سے پردے ہٹائے۔ آج موسم کافی اچھا تھا۔ جگہ جگہ سفید بادلوں کے مرغولے ہلکے نیلے آسمان کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے، جبکہ جھومتے درخت بتا رہے تھے کہ ہوا بھی خوشگوار ہے۔ سگریٹ کا دھواں شیشے کو دھندلا کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس دھند کو صاف کیا اور نگاہ بالکل سامنے جا ٹھہری۔ وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی۔ سالار کے منہ سے سگریٹ چھٹی اور فرش پر جا گری۔ کل رات جن بالوں کی خوبصورتی پر وہ پل بھر کو ٹھٹکا تھا، آج جگہ جگہ سے کٹے ہوئے الٹے سیدھے بالوں کو دیکھ کر اس کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ خاموش ساکت نظروں سے اس نے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ سالار نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دانتوں کو سختی سے دانتوں پر جما کر۔ وہ ایک شیشے پر بے چینی سے ہاتھ رکھتا سامنے دیکھنے لگا، جبکہ اس لڑکی کو جیسے کسی نے آواز دی تھی۔ آنسو جلدی سے صاف کر کے وہ یوں ہی اندر بھاگ گئی۔ سالار نے گلاس وال پر مکہ مارا۔ اس بے حسی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر گلاس وال مضبوط نہ ہوتی تو ضرور ٹوٹ جاتی۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ بلیک قمیض شلوار میں باہر نکلا۔ چہرے پر سختی تھی، الجھن تھی۔ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے بلوٹوتھ اٹیچ کی اور اس کے پی اے کی آواز ابھری۔ سر اکبر انصاری، مووی ڈائریکٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے انفارم کیا۔ ٹھیک ہے، سالار نے جواب دیا۔ سر میں آپ کی گاڑی ریڈی کر چکا ہوں، 5 منٹ میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے بلوٹوتھ آف کر دی۔ بال بنا کر وہ نیچے آ گیا، جہاں اب بھی سب چائے کا لطف لے رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مرتضیٰ سب سے پہلے بولے۔ کبیر بھی اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عارض موجود نہیں تھا اور ذہن کل ہوئی واردات کے نشے میں سن بیٹھا تھا۔ البتہ پریشا اور عمل کا ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا، جس پر سب مسکرا رہے تھے۔ آج بھی آج تو بیچ بیچ میں بول رہی تھی، کام سے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے جواب دیا اور جانے لگا۔ یہ مہینے بعد تمہاری شکل گھر میں نظر آئی ہے، پھر سے کام شروع ہو گئے تمہارے؟ وہ بولے تو سالار نے تب کر رک کیا۔ تو کیا کروں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، کام دھندا چھوڑ دوں؟ وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم؟ مرتضیٰ ہتک کے احساس سے دھاڑے۔ ایک دم چاروں اطراف میں سناٹا چھا گیا۔ میں سالار، کبیر کی سخت آواز بیچ میں سنائی دی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس، وہ گھور کر بولا۔ تو انہیں بھی سمجھا دو، کام سے ہی جا رہا ہوں، ہر چیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اپنے گھر پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ کیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ بد تہذیبی اکثر وہ کر جاتا تھا، مگر کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ سب ہی حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس تک آئے۔ عارض بھی شور کی آواز سن کر باہر نکل آیا۔ وہ جینی سے بات کر رہا تھا، جس نے اس کو ویزا لگ جانے کی خوشخبری دی تھی۔ کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، مگر باہر سے سالار بھیا کی آواز سن کر وہ باہر نکل آیا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے میں نے اس گھر میں؟ وہ سخت نظروں سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ سالار نے بنا ڈرے اپنا رخ بالکل ان کی جانب کر لیا۔ آپ کو بہت شوق ہے بابا ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا، کوئی چیز بھلے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو اس میں، کہیں آپ کے چاروں بیٹے کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائیں، کہیں آپ کے بھائی کچھ غلط نہ کر دیں۔ جب زندگی میں اتنی مینٹین ہے تو کیسے آپ اس پاگل الو کے پٹھے عدیل کے ساتھ باشعور لڑکی کو باندھ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑا۔
افشین نے بیٹے کے لیے یہ الفاظ سن کر تلملائی سکندر کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ بچپن سے اس کو میرے بیٹے سے بیر ہے، مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کے ساتھ کیا ہے، وہ بیچ میں بولی، جبکہ مدیحہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کریں بھابھی، آپ کا یہ بیٹا اسے پاگل پاگل کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، میں جانتی ہوں میری اولاد میں نقص ہے، تو کیا میں اس کو خوش نہیں کر سکتی؟ تو اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کے ارمانوں کا گلا گھونٹنا ضروری ہے؟ وہ ایک دم غصے سے بولا کہ مرتضیٰ کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ بس چپ، وہ سختی سے بولے۔ سالار ان کی جانب سرخ چہرے سے دیکھنے لگا، جبکہ کبیر ایک دم باپ اور اس کے بیچ میں آیا تھا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، ایسے عمل کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سالار بنا لحاظ کے ان پر جھپٹا، جبکہ عارض دوڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بھیا آپ؟ اس نے سالار کو دونوں بازو سے جکڑ لیا۔ باپ پر ہاتھ اٹھائے گا یہ، چھوڑو اسے، میں بھی دیکھوں یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے ایک انجان لڑکی کے لیے، کیسے سامنے تنے گا۔ وہ چلائے۔ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کبیر نے ان کو دور کیا۔ میری ایک بات سنیں، جسے تکلیف ہے اسے پاگل کہنے سے تو وہ کان کھول کر سنے، وہ پاگل ہی ہے، اور اس پاگل کو ٹھکانے تو میں خود لگاؤں گا۔ اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا آپ نے، اسے جیسے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سالار اپنی زبان کو لگام دو بیٹا، بیٹا ہے وہ میرا، سکندر انگلی اٹھا کر بولے۔ سالار نے عارض کو جھٹکا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد اس کا یہ ری ایکشن یقینی تھا۔ کس طرح وہ اپنے خراب ہوئے بالوں کو جکڑ کر رو رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا غصے سے دماغ کی رگیں ہی کہیں نہ پھٹ جائیں۔ پی اے نے اس کے آگے جوس کا گلاس کیا، اس نے وہ تھام کر ایک سانس میں چڑھا لیا۔ بیئر دو مجھے، وہ بولا تو پی اے نے جلدی سے گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مرتضیٰ صاحب بے حد غصے میں تھے، جبکہ انہوں نے دوبارہ سالار کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ گھر نہیں آئے گا۔ کبیر بار بار ان کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف سکندر اور افشین نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا اور سب لڑکیاں سہمی ہوئی سی ایک کمرے میں بند تھی، جبکہ زین کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پی تھی اور اب تک وہ اپنے توازن میں نہیں تھا، تبھی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارنے کا سوچا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹا لڑائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی احتشام کی فون کال آئی۔ اس نے پک کی۔ کیا پلان ہے برو آج کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آج میں گھر سے نہیں نکل سکتا، بابا گھر ہیں، آج سنڈے ہے نا، زین نے افسردگی سے کہا، جبکہ ایک بار جو چسکا اس کو لگ گیا تھا، بار بار وہاں جانے کے لیے دل اکسا رہا تھا۔ او پاگل، تو کیوں ڈرتا ہے اپنے باپ بھائیوں سے اتنا؟ احتشام بولا۔ یار تم نہیں جانتے ہمارے گھر کے ماحول کو، زین نے کہا۔ اچھا تو پھر کچھ کر، آج رات میں جا رہا ہوں، بہت زبردست ویڈیو ہے، احتشام نے لالچ دی، جبکہ زین ایک دم اٹھا۔ نیو آئی ہے کیا؟ وہ بولا تو احتشام ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، اف، پھر تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر سالار بھیا گھر پر نہیں ہے، ورنہ نکلنا آسان ہو جاتا۔ زین بولا، تو ایسا کر، چپکے سے بھاگ کر نکل جا، ایسے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ تو کہاں ہے۔ احتشام بولا تو زین وہ یہ بات کچھ مناسب لگی۔ چل ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ وہ مسکرایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ مما بابا کے کمرے میں کبیر بھیا تھے، سکندر چاچو تھے اور باقی بڑے تھے۔ عارض بھی وہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، کسی کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ تھینک یو بھیو، اس نے بنا دیکھے سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آج جب وہ بھاگے گا اور کسی کا دھیان اس پر نہیں جائے گا تو یہ سب بھی سالار کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جیسا وہ ہنگامہ مچا کر گیا تھا، وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارض بہت دیر بعد تھک کر وہاں سے نکلا، جانتا تھا اس کے باپ کو اپنی ضد سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، تبھی اس نے وہاں سے اٹھنا ضروری سمجھا۔ کبیر نے کل ہی اسے آرڈر دے دیے تھے کہ وہ کل سے آفس جوائن کرے گا، اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ 10-15 دنوں میں وہ ویسے بھی یہاں سے فرار ہونے والا تھا، مگر اسے پیسے کی ضرورت تھی اور وہ پیسہ اسے عائد دلا سکتی تھی۔ اس نے پورے گھر پر نگاہ دوڑائی، وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے میسج سینڈ کیا، سالار بھیا کے پورشن میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ میں میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میسج کر کے وہ خود تیسری منزل کی جانب چل دیا۔ آیت نے میسج پڑھا اور پڑھتے ہی جیسے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ پریشن نے اس کی جانب دیکھا، آیت کی بھی نگاہ اس پر گئی اور پریشن نے عمل کو باہر سے چائے لانے کا کہہ کر بہانے سے باہر نکالا اور زبردستی آیت سے موبائل کھینچ کر اس نے وہ میسج ریڈ کیا۔ اس عارض بھیا کو تو میں 76 بڑے بھیا سے پڑھواؤں گی۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑکی۔ پلیز پریشے، میرا سیل فون واپس دو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، کوئی رج کر کوہڑ مغز ہو، اسے تم سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ تم اپنے بارے میں سوچو، خوف آ رہا ہے مجھے اس حقیقت سے، جس کے بارے میں کسی کو پتہ چلا تو کیا بنے گا؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم، بیٹھی رہو ادھر ہی، وہ غصے سے بولی۔ پریشے، آیت منمنائی۔ شٹ اپ، پریشے نے اس کو آنکھیں دکھائی۔ یہ تمہاری بزدلی ہی ہے جو وہ یہاں تک پہنچ گیا، اور اس نے اتنی بڑی حرکت کر دی، اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں،
اور کیسے وہ تمہیں ٹارچر کر رہا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ غصہ ہو گئے، وہ سرخ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بھاڑ میں جائے، پریشی نے لاپرواہی سے کہا۔ تم چائے کے مزے لو، اس افلاطون کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تم کوئی گری پڑی نہیں ہو۔ جو وہ تمہیں دن کہے گا تو دن اور رات کہے گا تو رات مان لو گی۔ وہ گھر آئی جبکہ آیت کو بھی کچھ حوصلہ سا ہوا۔ پریشے کے ہاتھ میں دبا اپنا سیل دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری اور آنسو صاف کیے۔ پریشے اس کے حوصلہ پکڑنے پر خوش سی ہوئی اور عمل بھی اتنی دیر میں آ گئی۔ اب تینوں ڈسکس کر رہی تھی کہ سالار بھیا نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اس لڑکی کے لیے ایسے تن کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں بھی در حقیقت دیکھنا چاہیے، مگر عدیل سے ڈر لگتا تھا۔ کیسے وہ برداشت کر رہی ہوگی اس عدیل پاگل کو؟ پریشے بولی، بری بات ایسے مت کہو، اللہ کی طرف سے ایسے ہیں۔ ہاں تو چچی کو اس لڑکی پر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ تم سمجھتے نہیں ہو، اصل جنگ اس لڑکی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر ہے۔ وہ بولی تو سب متفق ہوئے۔ میں اس لڑکی سے ملوں گی، دیکھ لینا تم رات میں چلیں گے عدیل کے پورشن کی طرف۔ پریشے نے جلدی سے کہا، پاگل لڑکی، عدیل بہت شور کرتا ہے، چچی کو بھنک بھی پڑی، دلیا بنا دیں گی ہمارا کہ ہم ان کے بیٹے کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عمل نے ٹوکا، خیر ہے، دیکھا جائے گا، پریشے نے کہا، جبکہ آیت کا دماغ بار بار عارض کی طرف جا رہا تھا، جس کو کوشش کر کے وہ بٹانا چاہ رہی تھی۔ عارض بہت دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر آیت واپس نہیں لوٹی، یہاں تک کہ اب غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سیدھے قدم اس کے کمرے کی جانب اٹھائے، جبکہ رات ہو چکی تھی۔ سالار بھیا کا موضوع گرم تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیدھا آیت کے روم میں آ گیا، جو بستر پر تھی۔ پنک بلینکٹ کے نیچے کسی وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ آج موسم اچھا تھا، بارش کے امکان سے تھے، کمرے سے ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے ڈور کو لاک کر دیا۔ اگر جرأت کی تھی تو بعد میں آنے والے اثرات سے تو خود کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آیت، اس نے افسوس سے سوچا، اور ڈور کو لاک کر کے وہ اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ بلینکٹ سر تک تانا ہوا تھا، نیند میں ڈوبی سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بلینکٹ اس کے چہرے پر سے اتار دیا تو ایک پل کو ٹھٹک کر خود ہی وہیں رک گیا۔ سفید نائٹ ڈریس میں جس پر چھوٹی چھوٹی براؤن کلر کی ہیئر ربن بنی تھی، وہ ذرا لاپرواہی سے اس کے وجود کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا۔ سو رہی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی، جبکہ اس سے جھجکتی پریشان سی آنکھیں بند تھی، ہلکی ہلکی سرخی میں ڈھلے گال اور تکیے پر بکھرے بال۔ عارض دوسرا سانس بھی بحال نہیں کر سکا، بے اختیار وہ اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ پہلے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں سے سطر کھینچنے لگا۔ ملائم جلد پر اس کی انگلی پھسلتی چلی گئی۔ وہ رات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب اس نے اس کی چینخوں کا، آنسوؤں کا، آہوں کا گلا گھونٹا تھا۔ تب بھی اس کے انداز میں بے اختیاری نہیں تھی، ضد تھی، جنون تھا، بس اپنے باپ کو نیچا دیکھنے کی اکڑ تھی۔ مگر آج کچھ الگ سا ہوا تھا۔ اس نے اس کی گردن کی جانب دیکھا، نگاہ نیچے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس کی گردن کے اختتام پر ایک تل تھا۔ عارض حق سے جھکا اور اس تل کو خود کے لمس سے روشناس کر دیا۔ اگلے لمحے میں ہی اس نے چہرہ اٹھا کر آیت کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ پھر جھکا، اس بار اس تل پر ظلم ڈھاتا وہ شدت سے اسے اپنے لمس کا احساس دلا رہا تھا، یہاں تک کہ سرخ نشان بن گیا۔ آیت بے چینی سے پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ عارض گویا اب مطمئن تھا۔ ہیلو آیت، اس نے آنکھوں کو لاجواب جنبش دے کر پوچھا۔ عارض، آیت کو یہ گویا اپنا خواب لگا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا تھا؟ نزدیک تھا تو مسکرا نہیں سکتا تھا، صرف نفرت جتا سکتا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے پکار کر اس نے اپنا ہاتھ عارض کے گال پر رکھا۔ عارض ششدر سا رہ گیا۔ آیت اس کی جانب دیکھتی رہی۔ محبت ہر نفرت، ہر جذبے سے بالا تر تھی۔ وہ کتنی نفرت اسے کر لیتا، اس وقت اس کی آنکھوں میں موجود محبت سے جیسے وہ ساکت رہ گیا۔ آیت نے نگاہ اس پر سے نہیں ہٹائی، جبکہ عارض یوں ہی اس کے چہرے پر جھک گیا، جبکہ وہ اس کو صرف سبق سکھانے آیا تھا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیسے اتنا مدہوش ہونے لگا۔ آیت اس کے لمس کو محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں کھول گئی، جیسے ہوش میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنا چہرہ عارض سے دور کیا اور عارض کا تسلسل جو بہت نرمی لیے ہوئے تھا ٹوٹ گیا۔ اس نے اب کے آیت کی خوف زدہ نظروں کو دیکھا اور اس سے دور ہوا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا، ماتھے پر کئی بل ڈل گئے۔ آیت جلدی سے اٹھی، ملگجے اندھیرے میں وہ ان کے قد و قامت کے ساتھ منہ موڑے کھڑا تھا، جبکہ اب باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ آیت نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور عارض کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ وہ ہمت کرتی بولی۔ وہ ایڑیوں کے بل پلٹا اور اس کے بال جھپٹ لیے۔ آیت کی چینخ نکلی، جسے اس نے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا۔ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے میسج کو اگنور کرو؟ وہ پھنکارا۔ عارض، اس نے بولنا چاہا، منہ بند، اگر تمہاری آواز نکلی تو اسی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔
وہ آنکھیں نکال کر گھر آیا۔ آیت سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ عارض نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آیت سرخ نظروں اور آنسو سے بھیگتی آنکھوں سے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی۔ میں شکایت لگاؤں گی آپ کی تایا ابو سے، آپ مجھے تکلیف دینے آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں۔ وہ بری طرح روتی بولی۔ اچھا؟ عارض نے اس کو دوبارہ کھینچا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی کہ بارش کا شور ان کی آوازوں سے کہیں زیادہ تھا۔ عارض چھوڑے مجھے۔ آیت کو بھی آج جیسے ضد چڑھ گئی تھی۔ وہ کب تک اس کے ہاتھوں ذلیل ہوتی، جبکہ عارض کو اس کی ضد چڑھی تھی۔ جو بات وہ کرنا چاہتا تھا وہ تو بھول بھال گیا تھا۔ اس نے آیت کو صوفے پر پھینکا۔ آیت اچانک اپنا پیٹ تھام گئی۔ ایک آہ نکلی مگر اسے فرق نہیں پڑا۔ بابا کو بتاؤ گی؟ اس سے پہلے ہی تمہاری لاتیں کاٹ دوں گا میں۔ کاٹ دیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ کاش آپ کی بھی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہوئی ہوتا۔ کھینچ کر منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ آیت سن ہوئے کان اور گال سے ساکت رہ گئی، جبکہ عارض نے اس کے بال پکڑ لیے۔ دوبارہ بولو، کیا بد دعا دے رہی ہو؟ عارض آپ کی بیٹی ہو۔ اس کا آنسو ٹوٹ کر عارض کے ہاتھ پر گرا۔ وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا ایک دم ان لفظوں سے۔ تو جناب یہ ہے پہلی ایپیسوڈ، اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو پھر میں جلدی ہی دوسری ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔